باقی یہ اقوال مفسرین یا قیلہ اس کو دلیل نہیں کہتی، اس کو وقت گزارنا، تائید، کسی کو شٹلیات، قیلہ حکیہ، یہ حکے شکے سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، حکیہ شکیہ۔ اب دیکھیں یہ آ رہا ہے جناب، انکا انتظرہم، حضرت نوح کہہ رہے کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نہیں جنیں گے مگر فاجرا کفارا، فاجر ناشکرے، سارے کافر ہوں گے۔ اب طریق کہ حضرت نوح کو معلوم تھا کہ میرے زمانے کے کافروں کی آئندہ نسلیں ساری کافر ہوں گی، بس اتنی بات مل جائے، آگے پھر خطیب کو دیکھنا۔ نوح پیغمبر کو معلوم تھا، تم کہتے ہو علم مافرہ حام نہیں ہے، نوح پیغمبر کہہ رہے لا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی آنے والی نسلیں بھی ساری کافر ہوں گی۔ جو ابھی ریموں میں آئے نہیں تھے، پیغمبر نے ان کا ایمان بھی بتا دیا۔ جب نوح پیغمبر کے علم کا یہ حال ہے تو نبی پاک کے علم کا کیا حال ہوگا؟ یہ دلیل ہوتی ہے۔ دلیل اصل میں بھی تھکا ہوں، گلہ بھی خراب ہے، دار لاؤڈ سپیکر بھی سیٹ نہیں ہوا، وہ لگا گیا یا نہیں اوپر؟ تم سارے ڈھیلے ہو، ایسے آدمی کو پنجرے میں بند کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی، تو اصل دلیل بناتے زور سے ہیں، کیونکہ اصل تو دلیل شلیل کوئی نہیں ہے، تو کچھ دلیل ڈانس سے بھی بن جاتی ہے۔ اچھا زور شور لگایا، یوں ہوا اور یوں ہوا، اور اکثر مولوی ڈانس پہ دلیل بنتے، بریلوی بیچارے بھی ڈانس کر کے دلیل بناتی۔ تو پہلی بات تو ہے کہ لا یلدوا، اس میں جمیع ما کان ما یکون کہاں سے آ گیا؟ کل علم غیب کہاں سے آ گیا؟ ذہبہ کل کا ہے اور دلیل کافروں دی چھوکرے ہیں، کافروں کے بچے دلیل ہیں کہ وہ کافر ہوں گے، تو کافروں کے بچے یہ جمیع ما کان ما یکون کا نام ہے۔ جب کل علم غیب یہی ہے کہ کافروں کی زنانیاں کیا جانیں گی، وہاں تمہارا کل ہے، ادھر تو کل کھڑے ہی نہیں ہوتا، کل جاتا ہے، ساری عرشیں کل میں گئی، اور جہاں تمہارا کل آ کے کھڑا ہوا ہے کافروں کی زنانیوں کی جننے والی بات پہ کہ جنیں گی کیا، تو یہ تو کوئی کول شول نہیں، نہ جمی ہے بلکہ جزئی ہے۔ لا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ دوسرا، قرآن پاک خود دیکھو قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو نوح کہہ رہے تھے لا یلدوا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے، ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم سے مگر جو ایمان لے آ چکے ہیں۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ اللہ نے خود بتلایا نوح پیغمبر کو کہ اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے فرما رہے ہیں لا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور شبہ ہے
علم قیامت پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. نکال لو قرآن سے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں چھپاتا اس قیامت کو. اکاد اخفیہا 354. اکاد اخفیہا. اب استدلال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جہاں لفظ آئے کادا باب اکادو کادا یا کادو، اور جو یہ کادا یا کادو کا باب ہے یہ عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے. افعال مقاربہ کہتی ہیں نا کادا یا کادو. صفحہ نمبر 580. ابھی کان بھی میری طرف رہیں، آنکھیں بھی. طرز استدلال کے اکاد اخفیہا. کادا یا کادو باب کیا کرتا ہے؟ عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے. جیسے یکاد البرق ان یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے لیکن اچکا نہیں. قریب ہے بجلی آنکھوں کو اچک لے لیکن اچکا نہیں. یکاد البرق. اس طرح اور بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. بہرحال نحویوں کے نزدیک بھی، عربیت والوں کے نزدیک بھی جو لفظ ہوتا ہے باب افعال مقاربہ کاذا یا کادو، عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے کہ فعل واقع نہیں ہوا. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپاتا اس قیامت کو. تو معنی کیا ہوگا؟ چھپایا نہیں. قریب ہے کہ میں قیامت کو چھپاتا لیکن چھپایا نہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کو قیامت کی مخصوص گھڑی بتا دی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں چھپایا، وہابی کہتے ہیں چھپایا ہوا ہے. لا اکاد اخفیہ. سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے ان کا استدلال. یہ ضابطہ تو ٹھیک ہے کاذا یا کادو کا، لیکن سوال ہے اکاد اخفیہ، میں اس کو چھپاتا کس سے؟ کس سے چھپاتا؟ بھئی اکاد اخفیہا کا کیا معنی ہے؟ قریب ہے کہ میں پیغمبر سے چھپاتا ہے کوئی لفظ؟ تو کس سے چھپاتا؟ جس سے چھپاتا اسی کو پتہ ہوگا نا. اسی کے بارے میں اکاد و عدم وقوع فعل پہ دار کر جس کو بتانا تھا یا چھپانا تھا
اب کس سے چھپاتا؟ تمام مفسرین متفق ہیں اکاد اخفیہا من نفسی. ہاں اکاد اخفیہا من، قریب تھا کہ میں قیامت کو چھپاتا. قیامت اتنی قابل اخفا چیز ہے، اتنی قابل اخفا چیز ہے کہ قریب تھا کہ میں قیامت کو اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتا، لیکن مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. سمجھ گئے ہو؟ یہ ہے محاورہ عرب، عرب کا محاورہ ہے. اور شدت اخفا کو وہ تعبیر ہماری زبان میں بھی ہے. شدت اخفا کو وہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ تو اتنی خفیہ چیز ہے، اتنی خفیہ چیز ہے کہ یہ تو میرے جاننے کے بھی قابل نہیں ہے. تو یہ شدت اخفا ہے. چھپانے میں کیا ہے؟ شدت. اس لیے اکاد اخفیہا من نفسی، من نفسی، قریب ہے کہ میں چھپاتا اس کو اپنے آپ سے، لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپنی محال ہے. تو مطلب ہے کہ جب یہ میں اپنے آپ سے بھی چھپانے والا تھا تو مخلوق کو کیسے بتاؤں گا؟ تو یہ شدت اخفا ہے کہ کسی مخلوق کو بھی میں نے بتایا نہیں. اور اگر تم کہو کہ نہیں جی نہیں، تو نہیں جی نہیں 18 ایتیں آئیں گی اس کے مقابلے. تو پھر ایسا معنی کرنا کہ جہاں تعارض ایک آیت سے بھی نہیں، 18 تجھے مستقل 18 دفعات کفر ہوں گی. ہر آیت کی تحریف اور انکار کیا بنے گا؟ مستقل کفر. تو اس لیے معنی وہی کرو جو کرنے والا ہے. آپ کے پاس لکھا ہے ان الساعۃ آتیۃ، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی بھی سمجھو. دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں چھپاتا کس بات کو؟ کہ انہا آتیۃ. کس بات کو چھپاتا؟ کہ انہا، کہ میں قیامت آنے کی یہ اطلاع بھی نہیں دیتا کہ قیامت آنے والی ہے، اس چیز کو چھپاتا. تو اس صورت میں کب آئے گی؟ وقت الساعہ کی بات نہیں ہو رہی کہ قیامت کب آئے گی. اس چیز کو میں چھپاتا کہ انہا آتیۃ، کہ وہ آنے والی ہے، یعنی اس کے آنے کی اطلاع نہ کرتا. ایک تو ہے نا کہ کس وقت آئے گی، وہ تو ہے اللہ کا خاصہ. تو اس کا معنی ابو سعود یہ کر رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بتلاتے ہی نہیں کہ آتیۃ، اس بتلانے میں بھی اخفا کرتا. اے لا اظہرها بان اقول انہا آتیۃ، نہیں نہ ظاہر کرتا میں اس قیامت کو. کیسے نہ کرتا؟ بان اقول، یعنی یہ بات نہ کہتا کہ انہا آتیۃ، کہ وہ آنے والی ہے، یہ بھی نہ کرتا، یہ بھی نہ بتاتا. لیکن یہ بات میں نے چھپائی نہیں ہے. یہ اسی طرح آپ کے پاس لکھا ہے کہ حضرت ان الساعۃ آتیۃ عن ابن عباس. ہاں یہ اوپر لکھا ہے فسروا اکادو بے اریدو. ایک تو یہ ہے کہ اکادو اریدو کے معنی میں ہے، اکادو اپنے معنی میں بھی نہیں. اور وجہ یہی ہے کہ اکادو اپنے معنی میں اور وقت سا مراد لیا جائے تو نصوص قطعیہ کے خلاف ہے. اس لیے اکادو ہے اریدو کے معنی میں. اور یہ معنی ابن جنی نے نقل بھی کیا ہے. وکیلا اکادو، بعض نے کہا جی یہ زائدہ ہے،
عنایت القاضی میں، اور قتادہ کہتے ہیں کہ بعض قراتوں میں اکاد اخفیہا عن نفسی، اکاد اخفیہا عن نفسی۔ ہاں سمندری مولوی سو رہا ہے، اکاد اخفیہا عن نفسی، چھپاتا میں اس کو اپنے آپ سے۔ قال لعمری لقد اخفاها اللہ من الملائکۃ المقربین ومن الانبیاء والمرسلین۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں لعمری، میری زندگی گواہ، لعمری، مجھے حیاتی دینے والے کی قسم، لعمری، مجھے زندگی دینے والے کی قسم، لقد اخفاها اللہ، البتہ تحقیق چھپا دیا اللہ نے اس قیامت کو کہ کب آئے گی۔ کس سے چھپایا ہے؟ من الملائکۃ المقربین، مقرب فرشتوں سے بھی، ومن الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور مرسلین سے بھی۔ یہ معنی ہے اکاد اخفیہا من نفسی، سمجھ گئے؟ آگے ابن عباس ہیں، فرماتی ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اس کو، یعنی لا اظہرھا علیہا احدا غیری، اپنے سوا کسی پہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ عن ابن عباس قال ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قال اکاد اخفیہا من نفسی، اگر ہو سکتا ہوتا تو قیامت میں اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتا کہ کب آئے گی۔ ہاں بھئی، ان مجاہد فی قولی، مجاہد کہتی ہیں اکاد اخفیہا من نفسی، قتادہ کہتی ہیں اکاد اخفیہا من نفسی۔ یہ سارے مفسرین کس سے چھپاتا؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کنایہ ہے شدت اخفاء سے۔ الدر المنصور، ابن کثیر، قرطبی، سب میں یہی ہے۔ اور اکثر المفسرین قالوا معناہ اکاد اخفیہا من نفسی فکیف یعلمھا اے یعلم وقتھا غیری، جب میں اپنے آپ سے بھی چھپانے کے قریب تھا تو اور کون جان سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں جو اید ھذا التعبیل فی بعض القراءات فکیف اظہرھا بہذا الکلام علی عادت العرب، یہ عربیوں کی عادت کے مطابق کلام ہے۔ انہم اذا بالغوا فی کتمان الشیء، جب وہ مبالغہ کرتے ہیں کسی چیز کے چھپانے میں، قالوا کتمت سرک من نفسی، میں نے تیرا راز اپنے آپ سے بھی چھپا لیا۔ اے اخفیہا غایۃ الاخفاء، یعنی انتہائی طور پہ اسے چھپایا ہے، یہ مظہر ہی ہے۔ اسی طرح قالوا مانا ہو، اکثر مفسرین کہتی ہیں، اکثر تو جہاں کوئی آپ کو کہے ہاں بعض تو کہتے ہیں نا ہمارے والی، اکثر یہ کہتے ہیں، بعض تمہارے والی نہیں کہتے، بعض ابن جنی وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اکادو ہے اریدو کے معنی، کس کے معنی میں ہے؟ اریدو کے مقادہ اپنے معنی میں ہی نہیں، اور بعض دیگر نے کہہ دیا کہ قادہ ہے ہی زائدہ۔ تو یہ خوش نہ ہونا کہ اکثر یوں کہہ رہے ہیں اور بعض ہمارے والی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے والی
پوری آپ کی امت میں بات کرنے والا نہیں ہے، تم ہی لاٹو نکلے ہو نہیں بات کرنے والے. اور بات بھی ایسی جو سب آیات کے مخالف، اور خود عاشق وہی ہوتا ہے جو نبی کی بھی نہ مانے اور نبی پہ آنے والے قرآن کی بھی نہ مانے. نبی پہ آنے والا قرآن 18 آیتیں کہہ رہی ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ کا خاص ہے. اور پھر سارے صحابہ سے لے کے مدری تک سارے مفسر متفق اللفظ ہے کہ اللہ نے قیامت کی اطلاع کسی نبی کو بھی نہیں دی، کب آئے گی کسی ولی کو بھی نہیں دی. اور پیغمبر خود کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل. لیکن قربان حلوے والے مجنو اور چوری والے مجنو، تم نے بھی قسم کھائی ہے نہ قرآن کی ماننی ہے نہ نبی کی ماننی ہے، اور ہم نے بس غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. اور تم جو نہ کہا کرو، تم کہا کرو غلام ہیں حلوے کے غلام ہی. اگر رسول کے غلام ہوتے تو رسول کا قرآن تو مانتے، اگر رسول کا قرآن ہوتے تو رسول کا غلام ہوتے، رسول کا بات تو فرمان تو مانتے. نہ تم رسول کا قرآن مانو نہ تم رسول کا فرمان مانو، تو پھر غلام ہے رسول کے غلام ہیں. پھر تم رسول کے نہیں ہو، تم حلوے کے غلام ہو. پھر لبیک یا رسول اللہ نہ کہا کرو، تو لبیک یا حلوہ، لبیک یا چاول، لبیک یا حلوہ، لبیک یا چاول. پھر جو لبیک یا آؤ پھر رسول کی بات مانو اور رسول پہ آنے والے قرآن کی بات بھی مانو. اب دیکھو یہ سارے حوالے آپ کے پاس ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ فرماتے ہیں اکاد اخفی من نفسی. یہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن سے خود رسول قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں. پیغمبر خود ابن مسعود سے قرآن سنتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن مسعود اقرا، میرے سامنے قرآن پڑھ. اور میں احب، مجھے ذوق ہے کہ میں قرآن سنوں. ابن مسعود پیغمبر کے سامنے قاری ہیں اور فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَعْلَمُهَا مَخْلُوقٌ اَكَادُ اُخْفِيَا، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اس قیامت کو من نفسی، اپنے آپ سے. پس کیسے جانتا ہے اس کو مخلوق، دوسری مخلوق کیسے جان سکتی ہے. وفی بعض القراءات فکیف اظہرها لکم. بس آگے بھی یہی حوالے ہیں. یہ معالم کا ہے. ذکر ذالک علی عادت العرب، یہ عربیوں کا محاورہ ہے. اذا بالغوا فی کتمان الشیء، عربی لوگ جب کسی چیز کے چھپانے میں مبالغہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کتمت سرک من نفسی، اے اخفیت غایت الاخفاء واللہ اعلم لا یخفی علی شیء. وقال الاخفش، اور اخفش کہتا ہے اکاد و اریدو کے معنی میں ہے. بمعنی الآیت ان الساعۃ آتیۃ ارید اخفیہ، بل معنی فی اخفائها التحویل والتخویف، چھپانے میں ڈراوا زیادہ ہے اور ہولناکی بیان کرنا. لأنہم اذا لم یعلموا متی تقوم الساعۃ کانوا علی حذر منها کل وقت مع عالم التنزیل. بس یہ بھی ہو گیا. اب آؤ ایک آیت ہے ما ہوا علی الغیب بضنین، نہیں ہے وہ غیب پر بخیل. ما ہوا علی الغیب بضنین، نہیں ہے وہ غیب پر بخیل. اب طرز استدلال بھی سنو. بس ٹھیک ہے، رکھو اپنے پاس، دیکھ لو اور صفحہ بتا دو ان کو.
جلدی کرو جلدی. 195 جی. 1095 صوفی. صرف 900 کی غلطی ہوئی ہے زیادہ. 150. اس دفعہ میرے پڑوس میں بہت مسائل ہیں. ہاں بھائی انسان سے غلطی ہوتی ہے. ہاں تھوڑی سی غلطی ہے, 900 کی غلطی ہوگی. اب سمجھو بات. ما ہوبا علی الغیب بظنین, نہیں ہے وہ اوپر غیب کے بخیل. مزیات پڑھ کے پھر یار لوگ یہاں سے تقریر کرتے کہ بخیل کس کو کہتے. سمجھو بریلوی لغت بھی سمجھو. بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس خزانہ ہو اور خرچ نہ کرے. جس کے پاس خزانہ ہی نہیں وہ کیا خرچ کرے گا. تو بے زنین اور بخیل وہ ہے کہ خزانہ ہو اور آگے خرچ نہ کرے. تو اللہ نے فرمایا نہیں ہے وہ غیب پر بخیل ہیں. پتہ چلا مطلب کہ پیغمبر کریم کو اللہ نے غیب کے خزانے عطا کیے اور پیغمبر کریم وہ ان کو بانٹ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اس لیے صرف نبی پاک علیہ السلام ہی غیب دان نہیں, نبی کا ہر غلام بھی غیب دان ہے. ما ہوا علی الغیب بظنین, پیغمبر غیب پہ بخیل نہیں. اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانے دے دیے اور آپ وہ خزانوں کو تقسیم کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ صرف نبی پاک علیہ السلام ہی عالم الغیب نہیں, غیب دان نہیں, بلکہ آپ نے وہ غیب کے خزانے تقسیم کیے. پیر عبد القادر جیلانی بھی غیب دان, بہو سلطان بھی غیب دان, نعوذ باللہ. سارے پیر فقیر حتیٰ کہ پیران دیا بلیاں بھی غیب جان دیا. اب یہ آیا, اب اس آیت کو ذرا سمجھو. پہلے تو کہنا ہووا, کون ہووا, ما ہووا علی الغیب بظنین, کون ہووا. ہووا کدھر جا رہا ہے؟ ہووا میں دو احتمال ہے. ہووا نبی پاک علیہ السلام اور ہووا قرآن, اور دونوں صحیح ہیں اور مسئلہ حل ہو گئی ہے. دونوں مفسرین نے لکھے. پھر آپ کو اب خود حل کرنا چاہیے کہ یہ الغیب ہے. کل بات ہوئی تھی ما کان اللہ لیطلعکم علی علم الغیب نہیں الغیب. تو علم الغیب پہ استدلال دوستی نہیں, اس کی بات ہی کوئی نہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ مفرد پہ الف لام ہے. تو جب مفرد کا الف لام ہوگا تو اس سے مراد بعض امور غیبیہ. بعض امور, تو بعض امور غیبیہ میں تو جھگڑا ہی نہیں. جھگڑا یا علم الغیب میں ہے یا جمیع ما کان و ما یکون میں. تو بعض امور غیبیہ پہ بخیل نہیں ہے, ٹھیک بات ہے. اور اگر اس ہوا کا جو قرآن نے گنجائش رکھی ہے قرآنی معنی کرو تو معنی کیا ہوگا؟ نہیں وہ قرآن غیب پر بخیل, نہیں وہ پیغمبر کریم غیب پر بخیل. مطلب ہے قرآن میں جتنے امور غیبیہ آئے نبی پاک علیہ السلام نے وہ صحابہ کو بتلائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, آپ نے وہی امور غیبیہ صحابہ کو بتائے اور اس طرح سخاوت کے ساتھ بتائے کہ وہی قرآن آج بھی 14 صدیوں بعد آپ کے پاس اسی شان کے ساتھ موجود ہے. تو
تو ما ہوا علی الغیب سے مراد ہے وہ قرآن غیب بتانے پہ بخیل نہیں. اب قرآن کیا غیب بتاتا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب. اور قرآن پیغمبر قرآن بیان کرنے پہ بخیل نہیں ہے. تو تم نے تو ثابت کرنا تھا جمی ما کانا وما، لفظ ہی کوئی نہیں. اور کل علم غیب، یہاں کل علم غیب چھوڑو، بعد علم غیب بھی آیت میں کوئی نہیں. کل تے چھوڑو کہ کل علم غیب کیا ہے، علم کا لفظ ہی کوئی نہیں. صرف الغیب میں بھی جھگڑا نہیں، صرف علم میں بھی جھگڑا نہیں. جھگڑا کس میں؟ علم الغیب میں. اور وہ بھی علم الغیب جو تمہارا عقیدہ ہے، علم الغیب حقیقی کہہ لو یا علم غیب وہ کل کہتے ہیں یا کلی، یہ ان کی اصطلاح ہے. اس کے بعد جناب یہ آپ کے پاس ہے کذالک نوری، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. نکالو انعام. اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ملکوت آسمانوں کے اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو ابراہیم یقین کرنے والا، یقین کرنے والا، یقین کرنے والوں سے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. صفحہ نمبر 260 جی. ہاں اب سمجھو، پہلے استدلال سنو. کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے سامنے ساری کائنات ایسے رکھی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہوئے اور پوری کائنات ملکوت السماوات والارض 14 طبق حضرت ابراہیم کے سامنے اس طرح تھے جیسے سامنے ہاتھ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، اس طرح کی ہے جیسے سدی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اراہ ما وراء مصارح الابصار من السماوات والارض حتی انتہا بصرہ الی العرش وزاد بعضهم، بعض نے سدی سے بھی بڑھ گئے، انہیں کہا اراہ خفایا اعمال العباد، بندوں کے سارے خفیہ اعمال بھی دکھائے، ومعاصیہم، ان کے گناہ بھی. سمجھ گئے؟ یہ ہے اصل بنیاد. میری طرف دیکھو، مقدمہ اولا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر کو اللہ نے فرمایا نوری، ہم دکھا رہے ہیں ساری کائنات. تو جب آسمان و زمین حتیٰ کہ ہر بندے کے شخصی اعمال، تو حضرت ابراہیم کی شان زیادہ ہے یا اللہ کے آخری نبی کی؟ تو جب حضرت ابراہیم کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ والی ہتھیلی ہو، تو نبی پاک کے علم کی کیا شان ہوگی؟ تو لہذا پتہ چل گیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا عالم ما کان وما یکون. توجہ ہے؟ یہ استدلال یوں ہوتا ہے. اگر آپ ذرا دیکھیں ان کے استدلال اور للڑوں کے استدلال، للڑوں کے ذرا کمزور ہیں، ان کے ان سے بہتر ہے. آیت تو پڑھی ہے نا، وہ تو بے ایمان آیت سے بھاگ کے ماشاءاللہ علیہ خبری.
آیت شاید کوئی نہیں. الانبیاء آیا فی قبورہم یصلون. مزہ تو آیا نا, ہے تجھے بھی مشرک, لیکن یار قرآن تو پڑھا ہے نا, مزہ آ گیا. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں کہ عمر اشروی سے میرا مناظرہ ہوا تو عمر اشروی مجھے کہتا اوے تو بڑا شیخ القرآن بنے ہیں, آیا آیت, آیت آیا, پھر آیت پڑھے اور پھر کہے او شیخ القرآن آیا آیت, دے جواب. آیت سے آیت معنی بنے نہ بنے, بہرحال اس نے قرآن بڑا پڑھا, ہاں تلاوت بڑی کی. یہ تلاوت تو کر رہا ہے چاہے ختم بھی سمجھے, لیکن تیری برادری جس کا تو دفاع کرتا ہے وہ تو قرآن بیچارے ایک آیت بڑی پڑھتے ہیں, وہ بھی آدھی آیا. آگے کیا ہے ادھر ہی زور ہے, بل آیا بل آیا بل. آگے ترکیب بتائیں گے, ماسٹر بھی یہاں ترکیب بتاتا ہے جس کو صرف ناب کے ابجد کا بھی پتہ نہیں. بل آیا بل ہوم آیا بل آیا, زندہ زندہ, اگے بھی مارنا ہو. یہ ایک مولوی صاحب تھے خطیب لاہور کے, عبدالحیاب صاحب, چندہ خوبصورت کرتے تھے, لاکھوں روپے. حضروں میں آئے تو ہمارے حضرت صاحب تھے, حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے استاد, وہ ساتھ بیٹھے, وہ معاف نہیں کرتے تھے. تو اس نے جب سوریں لگائیں, حضرت یوسف کا واقعہ چل رہا تھا, سوریں لگائیں, بھائی آئے کنویں میں ڈالنے لگے. پھر خطیبوں کی عادت ہے بات سے بات نکالنا. اس نے ادھر ادھر تھوڑا پھرا تو ساجی کہتی ہیں ساٹی صحیح نہ ہوئے, کنویں میں آپ ڈالو بھی صحیح نہ. ادھر ادھر پھر رہا ہے کنواں میں, وہ انہوں نے اتنی دیر نہیں لگائی جو اس نے لگا دی, کبھی ادھر کبھی ادھر, ساٹی صحیح نہ ہوئے. ایک دفعہ حیدری صاحب علی شیر حیدری, وہ تقریباً ہر اسٹیشن پہ چلتے تھے. شاتیوں کے پاس آتے پکے شاتی ہوتے, اور ان کے پاس جاتے پکے ان کے ساتھ ہوتے. اور زو مانا جین گفتگو کرتے, یہ بھی کہتے شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے. اور ادھر کدھر اندر رب انجل وہ کہہ دیتے. اور جہاں شاتیوں کا مجمع ہوتا, اور جہاں نہ ہوتا تو پھر زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اس کر گئے. اس نے شروع کیا شہید بل بل آ جاؤ بل آ جاؤ بل آ جاؤ, بولو بولو. استاد کہنے لگے ذرا اگو بھی پڑھ, اگر پڑھتا اگے بھی پڑھنا, اگے کی اگے پڑھ, لاکن لا تشعرون بھی پڑھ دے, صرف بل آ جا پہ نہیں. یہ ان کی یہ عادت ہے, ان کو تھوڑا سا کہہ دیا کرو تھوڑا اگو بھی پڑھ. اتھے ہی روگی ہیں, اتھے روگی ہیں, خیر ہے. ہاں بھائی دیکھو, اب پہلے تو مقدمہ کیا ہے, نوری ابراہیم, ہم دکھا رہے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض. تو ہم کہتے ہیں جناب یہ جو آپ نے معنی کیا کہ ہم حضرت ابراہیم کو ساری کائنات دکھا رہے ہیں, یہ کس لفظ کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے بابا سدی نے کہا. ہم کہتے ہیں سدی اپنے گھر رکھ, سدی شدی نہیں مانتے, اس لیے جو سدی نے بات کی اس کا جواب آپ کے پاس لکھا ہے وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأَقْوَالِ الْأَخِيرَةِ حُجَّةً مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ. یہ کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی صحیح سند ہے. سمجھے, اسناد الارات الی اللہ فإنه يدل على عنایت خاصۃ واختار ابن جریر مما رواه من تلك الاقوال. انہوں نے, چلو پہلے میری بات سنو, ابن جریر کی بھی بات میں سننا. اصل بات یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے دکھائے ابراہیم کو دلائل آسمانوں کے اور زمین کے.
تو ملکوت سے مراد خود جو آگے ذکر کیا وہ کیا تھے؟ فلما جنا علیہ اللیل رآ کوکبا، تو اس سے مراد ہے دلائل توحید پر استدلال. یہ نہیں ہے کہ کائنات دکھاتا رہا، دلائل توحید پر استدلال، یہ معنی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اس سے ہر چیز دکھانا مراد نہیں. آگے وہی کوکب دیکھا، ستارہ دیکھا، تو جب وہ غروب ہو گیا تو فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا فرمایا جو غروب ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا. فلما رأى القمر، پر جب دیکھا چاند کو بازغاً بڑا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پر جب وہ غیب ہو گیا، غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. فلما رأى الشمس، پھر سورج کو دیکھا بازغۃ چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ذرا تھوڑا بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. تو یہ ملکوت یہ ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے نشانیوں سے استدلال علی توحید کا طریقہ بتایا. یہ نہیں ہے کہ جمی ما کان ما یکون بتایا. سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہے. ورنہ تو حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آ گئے، فرشتوں کا واقعہ اور بھی بڑے واقعات، لیکن اصل معنی یہ، اور اس معنی پر آپ کے پاس لکھا ہے کہ یہ جو اراعت ہے کانت اراعت بحسب بصیرت العقل لا بحسب البصر الظاہر. یہ اراعت سمجھانے کے معنی میں ہے، دکھانے کے معنی میں ہے ہی نہیں. سمجھا دیے دلائل. نوری ابراہیم ملکوت السماوات اشارت الی مراتب الدلائل والبینات. اور تائیدن راضی کا حوالہ ہے، ورنہ خود قرآن موجود ہے. یہ مراتب تھے دلائل اور بینات کے. ہاں، اور نبیا، ہاں کیا ہے بھائی؟ لہو تو لفظ نہیں ہے بہت. ہاں، ہم نے بیان کیا وجہ دلالت فی نظری الی خلقیا علی وحدانیت اللہ فی ملک ہی و خلق ہی. ابن کثیر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ توحید پر استدلال. اور اسی طرح نرا، یہ بصیرت لطائف، آسمان و زمین کے مدارے کے. قتادہ کہتا ہے ملکوت السماوات سے مراد شمس و قمر، نجوم، اور ملکوت ارض سے مراد جبال اور شجر اور بہار ہیں، البحر المحیط. تو پہلی بات یہ ہے کہ مقدمے باتیں لے کہ حضرت ابراہیم کو ہر چیز دکھا دی گئی. یہ کہیں بھی نہیں. حضرت ابراہیم کو مظاہر قدرت سے استدلال علی التوحید وہ دکھایا گیا اور وہ سمجھایا گیا. آنکھوں سے بھی دکھانا مقصد نہیں. تو جب مقدمہ ہی باطل ہے تو اتنی بڑی تقریر کہاں گئی؟ جیسے خود قرآن پاک میں آیا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قُلِ انظُرُوا، دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اب یہاں تو خطاب سب کو ہے، تو مطلب ہے دلائل میں غور و فکر کرو. اس کا یہ نہیں مانا کہ جمی ما کان ما یکون کے عالم بن جاؤ. کچھ سمجھ گئے؟ ہاں.
باقی رہ گیا وہ جو روایتیں ہیں سندی والی، یہ حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے، وقت بڑا کم ہے کہ لا یصح اسنادہما ابن کثیر، ان کی ایک کی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ تو بس مقدمہ ختم ہونے کے بعد نتیجہ خود ساکت ہے۔ یہاں پر بھی آپ کے پاس لکھا ہے کہ نوری ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ کذالک نوری ابراہیم ومثل ھذا التبصیر، اور اس طرح کی تفسیر ہم دکھائیں گے، اور وہ حکایت حال ماضیہ، اور پڑھا گیا ہے تا کے ساتھ بھی، اور ملکوت کا رفع، اور معنی اس کا کیا ہے؟ دلائل ربوبیت۔ ہاں بھئی یہ بیضابی ہے۔ اسی طرح عز بن سلام نے کہا کہ اس ملکوت سے مراد ہیں الشمس والقمر والنجوم، اور ملکوت عرش سے مراد جبال، ثمار، شجر، پھل شجر، اور توحید پر دلالت کرنا مقصود ہے کہ توحید بیان کس طرح کرنی ہے ان مظاہر قدرت سے۔ اب ایک روایت ساتھ یار لوگوں نے یہ آیت پڑھیں گے اور ساتھ ایک روایت بھی، سمجھ گئے؟ یہاں دو ایتیں ہیں، اگر جہاں ثابت ہوتا ہے نا کہ ابراہیم کو جمیع ما کان ما یکون دیا کیونکہ ملکوت آ گیا، تو ایک آیت سورہ یونس آیت نمبر 101، اس میں آ گیا قُلْ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض۔ تو سارے مشرکوں کی بھی حکم ہے کہ ذرا دیکھو کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں، تو وہاں بھی ماذا، تو پھر سارے مشرک بھی جمیع ما کان ما یکون کے عالم میں۔ اور قال اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، سورۃ الاعراف آیت نمبر 185۔ اب یہ بالکل اسی طرح کے لفظ ہے، کیا نہیں دیکھے ان مشرکوں نے ملکوت آسمانوں اور زمین کے؟ تو مطلب پھر کیا ہوگا؟ اگر بریلویوں والا معنی لیں تو یہ آیت جو ہے 185 سورۃ الاعراف کی، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اولم ینظروا ملکوت السماوات، اوپر دیکھو نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور یہ کیا ہوگا؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض۔ اگر یہی ملکوت سے مراد جمیع ما کان ما یکون ہے تو پھر یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت بھی نہیں ہوگی، ہر اور انبیاء کی بھی، پھر یہ ینظروا میں مشرک ہے، پھر ہر مشرک بھی جمیع ما کان ما یکون کا عالم ہے، اور کل غیب ہر مشرک بھی جانتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے ساتھ یہ روایت موجود ہے ترمذی میں بھی اور آپ کے مشکات شریف میں بھی، اس کو ذرا دیکھ لو، لیکن اس کو تو دیکھ لیں تو ٹائم کو کون دیکھے گا؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں بعد میں۔